ابتدائی صلیبی حملوں نے مسلمانوں کو حیرت زدہ کر دیا تھا اور بہت سے علاقے عیسائیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے. اسی لیے صلاح الدین ایوبی کی فتوحات نے مسلمانوں میں ایک نئی جان پھونکی تھی. مسلمانوں کے حوصلے صلاح الدین ایوبی کی وجہ سے بہت بڑھ گئے تھے. ان کی قیادت میں مسلمانوں نے، تاریخ بتاتی ہے کہ یروشلم سمیت کئی اہم علاقوں کو دوبارہ فتح کیا اور انہوں نے ایسا نظام عدل بنایا کہ ساری دنیا کے لوگ اس کو دیکھ کر متاثر ہوئے. اس دوران مسلمانوں نے سائنس میں بہت زیادہ ترقی کی، فلسفے میں بہت زیادہ ترقی کی، طب اور دیگر علوم میں بڑی ترقی کی، کیونکہ یہ ترقی پورے یورپ پر اثر انداز ہوئی. صلیبی جنگوں کے باوجود بھی اسلامی دنیا علمی لحاظ سے بہت آگے چلی گئی. یہ صلاح الدین ایوبی کے کارنامے انشاءاللہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا، مگر جو ہمارے ملک کے سیاسی، معاشی، اقتصادی صورتحال ہے اس سے لوگ انتہائی دل برداشتہ ہے. پاکستان کو اس وقت سنگین سیاسی، معاشی اور اقتصادی مسائل کا سامنا ہے جن کے کئی عوامل ہیں، جیسے کہ سیاسی عدم استحکام ہو گیا، معاشی بد انتظامی ہو گئی، کرپشن، مہنگائی، قرضوں، IMF کے بوجھ تلے ہم پس چکے ہیں. سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے آج نوجوان مایوسی کا شکار ہے. سوئٹزرلینڈ کے اس خوبصورت شہر تون سے میں آپ کے ساتھ مخاطب تھا کہ ہمیں اپنے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور پاکستانی اداروں کو خودارہ ایک دوسرے کے ادارے سے باز رہنا ہے، اس میں مداخلت نہیں کرنی، اور ہمیں پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک دیکھنا ہے. ہم سے بعد میں آزاد قومیں آج کہاں پر پہنچی ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ایک اہم موضوع کے ساتھ میں پھر آپ سے مخاطب ہوں کہ صلیبی جنگوں نے مذہبی اور معاشرتی تعلقات کو کس حد تک متاثر کیا تھا اور مسلمانوں نے کن مشکلات کا مقابلہ کیا تھا. انہوں نے علمی، ثقافتی میدان میں جو کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے تھے، آج صلیبی جنگوں پر میں بات کروں گا، اور پھر آج پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہے اس کا حل ہم اسلامی اصولوں پر عمل پیرا کرتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں. اور معاشرتی اتحاد ہو گیا، دیانتداری ہو گئی، انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ ہم کیسے پورے کر سکتے ہیں. آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور مجھے پسند کرنے کے لیے، میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ. اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو @ارباب فاروق جان میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آپ کو صلیبی جنگوں کا جو پس منظر ہے اور اس کے جو اثرات پوری دنیا پر پڑے تھے، آج میں وہ آپ کو بتاؤں گا. صلیبی جنگیں 1096 سے لے کر 1291 تک لڑی گئی تھی. ایک سلسلہ وار جنگ صلیبی جنگوں کے نام سے آج بھی تاریخ ان کو یاد کرتا ہے. اس کا آغاز یورپ کے عیسائیوں نے مقدس سرزمین کے لیے، خاص طور پر مقدس سرزمین یروشلم کو مسلمانوں سے واپس لینے کے لیے یہ جنگیں لڑی. یہ جنگیں یورپ کے پاپا اور عیسائی حکمرانوں کی طرف سے مذہبی اور سیاسی مقاصد کے لیے لڑی گئی تھی، جس کی تاریخ انتہائی ضروری ہے. آج تمام نوجوانوں کو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں. مذہبی شدت میں کتنا اضافہ ہوا یہ صلیبی جنگوں سے آپ کو پتہ چلے گا. عیسائی دنیا میں صلیبی جنگوں کی وجہ سے مذہبی جوش و خروش میں اتنا اضافہ ہوا تھا کہ یہ تاریخ کا ایک باب ہے. ان جنگوں کو مذہبی فریضے کے طور پر لڑا گیا اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مذہبی کشیدگی میں بے انتہا اضافہ ہوا، اور عیسائیوں نے اس جنگ کے لیے مقدس سرزمین یروشلم کو چنا تھا. اس کے ارد گرد تمام علاقوں میں
مذہبی اہمیت کی وجہ سے یہ جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صدیوں تک لڑی گئی ہے۔ دونوں مذاہب کے لوگوں کے لیے یروشلم کی مذہبی حیثیت نے ان جنگوں کو اور زیادہ خطرناک اور شدید بنا دیا تھا۔ اب جنگوں نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان تعلقات کو دیرپا نقصان بھی پہنچایا۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اس وقت جو تعلقات تھے وہ انتہائی کشیدہ تھے، لیکن مذہبی عدم برداشت اور عدم اعتماد نے دونوں فریقین کو ایک دوسرے سے انتہائی دور کر دیا تھا۔ پوری دنیا پر اس کا ایک خاص اثر تھا۔ صلیبی جنگوں نے یورپ اور مشرق وسطی کی معیشتوں پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ بہت سے علاقوں میں جنگی تباہی، فقر، بھوک، پیاس، افلاس کا دور تھا، اور صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بعض شعبوں میں ثقافتی اور علمی تبادلات بھی ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی ترقی یافتہ جو سائنس ہے، طب ہے، فلسفے میں انہوں نے جو کمال حاصل کیا تھا، پوری یورپی معاشروں پر اس نے گہرے اثرات مرتب کیے، جس سے یورپ کی نشاط ثانیہ کو فروغ ملا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے سائنسی علوم میں بہت ترقی کی تھی، مگر آج ہم کہاں کھڑے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے۔ یورپ میں جنگوں کے بعد جو تجارتی راستوں کی بحالی سے تجارت کو فروغ ملا، جس سے معاشی ترقی بھی ہوئی، مشرق وسطی میں اس کا اثر بھی بہت زیادہ بڑھا، مگر مسلمانوں کی حالت پر آپ سوچیں۔ صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں کی حالت عمومی طور پر وہ ملی جلی تھی۔ شروع میں صلیبی افواج نے مسلمانوں کے خلاف کچھ کامیابیاں حاصل بھی کی تھی، جیسے کہ یروشلم پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ 1099 ہجری میں انہوں نے قبضہ کیا، لیکن بعد میں مسلمان حکمرانوں نے بھرپور جواب دیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائیاں کی، اور تاریخ ایک شخص کو یاد رکھتی ہے، وہ صلاح الدین ایوبی ہے، کہ 1187 میں یروشلم کو دوبارہ فتح کرنے والے ایک عظیم مسلمان جرنیل ہے۔ اس کے اوپر بھی میں ایک ولاگ بناؤں گا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی مجھے بھی بہت پسند ہے، جو 6 مہینے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر مسلسل جا رہے تھے، اور انہوں نے یروشلم پر حملہ کیا اور سارے عیسائی جرنیلوں کے سروں کو کاٹا، اور اس نے اعلان کیا کہ صلاح الدین ایوبی ساری دنیا کو معاف کر سکتا ہے، مگر اس جرنیل کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ پھر یہ تمام واقعہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو مسلمانوں کے حوصلے صلاح الدین ایوبی کی بہادری کی وجہ سے بہت بلند ہوئے تھے۔ اس وقت پاکستان کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم غیر ملکی قرضوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے نوجوانوں کو بہت زیادہ خفا کیا ہے۔ ہمارے روپے کی قدر کتنی گر چکی ہے۔ حکومتوں کی بار بار تبدیلی نے بھی ملک کو پائیدار ترقی کے لیے مناسب ماحول فراہم نہیں کیا ہے۔ اگر آج آپ نوجوانوں سے پوچھیں، تعلیم یافتہ ہو کر بھی وہ پریشان ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے اختلافات ہو گئے، اقتدار کا حصول ہو گیا، انہوں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ میں جب سوئٹزرلینڈ آ رہا تھا تو میں نے یورو 302-303 روپے میں خریدا۔ 3-4 مہینوں میں وہ 340 اور 345 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ یہ حال ہے آج ہماری ملک کی معیشت کا، اسی لیے میرا دل روتا ہے۔ روزانہ روپے کی گرتی ہوئی بے قدری نے عوام کو مایوس کر دیا ہے، اور عام لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو شدید متاثر کیا ہے۔ آج غریب لوگ 2 وقت کی حلال روٹی بھی نہیں کھا سکتے۔ بے روزگاری کی شرح میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ غربت میں شدت نے نوجوانوں اور نچلے طبقے کے ہمارے عوام کو شدید متاثر کر دیا ہے۔ تعلیمی اور پیشہ ورانہ
کمزوریوں کی وجہ سے نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے۔ آج وہ بندوق اٹھانے میں خود کی بلائی سمجھتا ہے، کیونکہ آج انتہائی مایوس ہے پاکستانی عوام۔ پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے جو ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ سرکاری ادارے ہو گئے، سیاستدان ہو گئے، ہمارے تمام اداروں میں وسائل کا غلط استعمال اور افسروں کی افسر شاہی نے اس ملک کے نظام کو، اس کے انتظام کو، ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ سخت احتساب نہیں ہے، شفافیت نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حکومت کو اپنی پالیسیاں دیکھنی چاہیے، خوددارہ، شفاف اور خوبصورت پالیسیاں بنائیں، کرپشن کے خلاف کوئی سخت کارروائی کرے، احتساب کا ایک مضبوط نظام قائم کرے، سرکاری اہلکار اور سیاستدانوں کو ان کو قانون کے تابع بنائیں۔ اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے پکڑا جائے اس کو چوک میں پھانسی دے کر نشان عبرت بنایا جائے تاکہ پورا ملک وہ ٹھیک ہو جائے۔ حکومت کو معاشی اصلاحات لانی چاہیے تاکہ ملک کی معیشت کو ہم مضبوط بنا سکیں، اس کو بہتر بنا سکیں۔ زراعت، صنعت، برآمدات کو فروغ دینا ہوگا۔ ایسی پالیسیاں بنانی ہوں گی کہ جس میں تاجر خوش رہیں۔ آج پاکستان کے تمام تاجر پریشان ہیں۔ آج پوری تاجروں کی تنظیمیں وہ سراپا احتجاج ہے، آج ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ آج تاجروں سے پوچھے، مارکیٹوں میں جائیں، چھوٹے دکانداروں سے پوچھے، چیمبرز کے لوگوں سے پوچھے، چیمبر کے عہدیداروں سے بات کریں۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا میں ممبر رہا ہوں، ان سے جا کر پوچھے، سب رو رہے ہیں پاکستان کی معیشت کا اتنا بیڑا غرق۔ فرقہ وارانہ اور سیاسی اختلافات کو ختم کر کے ہم اتحاد اور یکجہتی کا اگر مظاہرہ کریں گے تو قومی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دینا یہ ہمارے سیاستدانوں کی بہت بڑی غلطی ہے۔ عوام کو اسلام کے ذریعے اصولوں کو اپنانا ہوگا، حکومت کو اسلام کے ذریعے اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا، جیسے کہ دیانتداری ہو گئی، انصاف ہو گیا، معاشرتی بلائی ہو گئی، اپنی عدالتی نظام کو ٹھیک کرنا، معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، لوگوں کی ترقی کے لیے سوچ کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ عوام کو بھی حکومت سے شفافیت اور ترقیاتی منصوبوں کا مطالبہ کرنا چاہیے اور خوددارہ کرپشن کو ختم کرنا چاہیے۔ کرپشن نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا، پٹواری سے لے کر اوپر 21 گریڈ کے افسر تک سب پیسہ ہی چلتا ہے۔ اگر آپ نے پیسے دے دیے تو آپ کامیاب، پیسے نہیں دیے تو آپ ناکام۔ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمیں اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اسلام میں حقوق العباد یعنی لوگوں کے حقوق، اس کی بڑی اہمیت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ ایک مثالی معاشرہ تب ہی ہم قائم کر سکتے ہیں جب ہم دوسرے انسان کے حق کا ہم خیال رکھیں۔ اس نے مجھے سلام نہیں کیا، میں بھی سلام نہیں کروں گا۔ وہ میری خوشی میں شریک نہیں ہوا، آج میں بھی اس کی خوشی میں شریک نہیں ہوں گا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں معاشرتی فلاح و بہبود کو توجہ دی گئی ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، خیرات کا حکم ہے، صدقے کا حکم ہے، غریب اور مستحقین کو دینا یہ فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسلام نے تعلیم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے، اور ہم پاکستان میں دیکھیں کہ تعلیم کا کیا حال ہے۔ کیا ہم یونیورسٹیز بناتے ہیں، ہم کالجز بناتے ہیں، ہم اسکولز بناتے ہیں، کتنے فیصد بچے اسکول بھی نہیں جاتے، وہ بٹوں میں، اینٹوں کے بٹوں میں کام کرتے ہیں۔ اسلام نے امت کے درمیان ایک بھائی چارے کا نظام بنایا ہے، آپس میں ہمیں اختلافات کو ختم کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ اسلام ہے، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ اسلام ہے۔ میرے کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ اگر ہم تاریخ کو پڑھیں تو صلیبی جنگوں نے مذہبی اور معاشرتی تعلقات کو بے حد متاثر کیا تھا، لیکن مسلمانوں نے ان مشکلات کا مقابلہ کیسے کیا؟
آج ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ علم اور ثقافت کے میدان میں انہوں نے کامیابیاں کیسے حاصل کی، اور آج پاکستان کو کیا خطرات درپیش ہیں اور کیا چیلنجز درپیش ہیں، کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ ہمیں اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اپنے پاکستان کو دیانتدار اور انصاف کے مطابق چلانا ہے۔ ہمیں ایماندار قوم بننا ہے، ہمیں دیانتدار قوم بننا ہے، ہمیں انصاف پر مبنی فیصلے کرنے ہیں، ہمیں اپنے عدالتوں کو آزاد کرنا ہے۔ ہم اداروں میں مداخلت سے باز رہیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ خدا را بہت ہو گیا، 75 سال ہو گئے، ہم سے بعد میں آزاد قومیں آج وہ کہاں پہنچی ہے؟ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ملک آج دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں، اور ہم اپنے ٹرین کے نظام کو صرف دیکھ لیں۔ آج ہمارے ملک میں صرف اپنے ٹرینوں کو آپ دیکھ لیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ جو 100 سال پہلے لائنیں بچھائی گئی ہے، ایک لائن پر ہم نے نہیں بچھائی۔ وہ انگریزوں کے زمانے کا 1870 کے زمینوں کا بندوبست وہ آج بھی قائم ہے۔ وہ 1895 میں انگریزوں کا بنایا ہوا بندوبست زمینوں کا وہ آج بھی چلتا ہے، اور ہمارے پاکستان کا پورا ملکیتی نظام جس سے وراثت ہوتا ہے، اور وراثت کی تعریف اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمائی، اور وراثت جو حق ہے، کوئی مر جائے تو اس کے بیوی اور بچے اور ان کے بہن بھائیوں کا کیا حصہ ہوگا، وہ قرآن نے ہمیں بتائے ہیں، اور وہی ہمارے انگریزوں والا نظام ہے۔ 1929-30 کے بندوبست پر آج بھی پاکستان چل رہا ہے۔ 75 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے۔ انگریزوں نے آخری بندوبست جو 1929-30 میں کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ 75 سالوں میں صرف ہم نے پاکستان کی زمینوں کا بندوبست بھی نہیں کیا کہ 1929-30 میں کون مالک تھا۔ آج یہ 5 مرلے کا گھر کس کے نام پر ہے؟ ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنے اس خوبصورت ملک پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اس خوبصورت شہر تون سے میں آپ کے ساتھ مخاطب تھا کہ ہمیں اپنے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، اور پاکستانی اداروں کو خدا را ایک دوسرے کے ادارے سے باز رہنا ہے، اس میں مداخلت نہیں کرنی، اور ہمیں پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک دیکھنا ہے۔ ہم سے بعد میں آزاد قومیں آج کہاں پر پہنچی ہے، اور ہمیں اپنے مسلمانوں کی تاریخ پر نظر ڈالنی ہے، مسلمانوں نے کتنی ترقی کی ہے، اور آج یہ دیکھنا ہے کہ ہم پاکستان کو کس طرح ایک آزاد اور خوشحال پاکستان بنا سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ یقیناً آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے یہ التماس ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔